السلام علیکم۔ ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون سبحان اللہ عما یشرکون سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دنیا تعلقات کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کے ساتھ متعلق بنایا ہے۔ انسانوں کے اندر ہی زندگی بسر کرتا ہے، الگ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ خون کے تعلق بھی اسی نے پیدا کیے ہیں،
ضرورت اور حاجت کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو متعلق کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے. لوگ ایک دوسرے کا کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور یہ ساری رونق اسی وجہ سے ہے. اسی طرح انسان کو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے ساتھ متعلق کیا ہے. لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، تعلقات کی اس دنیا میں سب سے زیادہ قابل لحاظ اور محترم تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے. تعلق کی اس بنیاد سے بڑی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ تعلق سب سے زیادہ قابل لحاظ، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ پرلطف اور سب سے زیادہ شاندار تعلق ہے. اب آپ اتنی بڑی تعداد میں مرد عورتیں یہاں پر بیٹھے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ آپ کا آپس میں کوئی خونی تعلق آپ کا بھی نہیں ہے. کوئی کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی برادری سے ہے، کوئی کسی برادری سے ہے. اور ایون اس چھوٹے سے ایریے کے اندر اور چھوٹے سے علاقے کے اندر کوئی کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا کوئی کسی دوسرے طبقے سے تعلق رکھتا ہے. آپ کے اندر آپ یہاں کیوں اکٹھے ہو گئے؟ کس چیز نے آپ کو اتنی بڑی تعداد میں اکٹھا کیا ہے؟ دین کے تعلق نے، قرآن اور سنت کے تعلق نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے آپ یہاں جمع ہیں. اور تو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سب مل کر چونکہ اس قرآن کا احترام کرتے ہیں، اس لیے اس قرآن کو سننے کے لیے آئے. یعنی آپ کا یہاں پر اکٹھے ہونا، ایک جگہ پر اکٹھا ہونا، یہ ایمان کی بنیاد پر ہے. اس کی کوئی اور دوسری بنیاد نہیں ہے، اور اس کے سوا کسی اور بنیاد پر یہ مسلمان اکٹھے ہو بھی نہیں سکتے. اس طرح نہیں اکٹھے ہو سکتے. یہ تو شیطان نے بڑی محنت کر کے ہمیں ایمان کے اس تعلق سے الگ کیا ہے، توڑ دیا ہے، اور تعلقات کی اور بنیادوں پر اس نے ہمیں جمع کر دیا ہے. جمع نہیں کیا بلکہ بکھیر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے. ورنہ بہترین تعلق اور سب سے اچھا تعلق یہی دین کا تعلق ہے. اسی طرح میرا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں یہی توقع ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ میرے نام سے ناواقف ہوں گے، میرے علاقے سے ناواقف ہوں گے، میری برادری سے ناواقف ہوں گے. لیکن کیوں آپ آئے ہیں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ آپ کا تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر ہم نے آپ کو بلایا ہے. اور آپ محبت کے ساتھ آئے ہیں، احترام کے ساتھ آئے ہیں. کس کی محبت آپ کے دلوں میں ہے؟ اسی قرآن کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ مسلمان کتنا بھی گناہگار ہو، کتنا بھی کمزور ہو، اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، قرآن کا احترام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ان کا احترام ہے. تو یہ کتنا بہترین تعلق ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اس کے نام تک سے واقف نہیں ہے، اس کی برادری تک سے واقف نہیں ہے، اس کے علاقے تک سے واقف نہیں ہے، اس کے ساتھ ان کا کوئی خونی، کوئی کاروباری، کوئی لین دین کا تعلق نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو پکارتا ہے اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اور میری یہ بہنیں اور بیٹیاں جنہوں نے پہلے 15 منٹ کے اندر پورے پنڈال کو بھر دیا ہے، یہ کیوں آئی ہیں؟ صرف محمد الرسول اللہ کے تعلق کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلق کی وجہ سے.
تو میرے بھائیوں اسی تعلق کو ہوا دینے کی ضرورت ہے، اسی تعلق کو بھڑکانے کی ضرورت ہے، اسی تعلق پر جمع ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تعلق اہل پاکستان میں مضبوط ہو جائے تو ہماری ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں، ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے سارے دکھ دور ہو جائیں۔ اسی تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ سب کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ محض اللہ کے چہرے کو خوش کرنے کے لیے اور اس قرآن کی محبت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی اچھی جزا دے، آپ کے سینوں کو ہدایت کے لیے کھولے اور آپ کو اپنے لیے خالص کرے، آپ پر زندگی کی اصل حقیقت واشگاف ہو کہ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور آپ ہر چیز سے اپنی توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیں۔ میں آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں، یہ سب سے اچھی دعا ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کر سکتا ہے، واقعتاً اچھی دعا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اسے کسی کی کیا پرواہ ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ہی اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں اور آپ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جگہ کی تنگی کو آپ محسوس نہ کریں۔ یہ تو ہمیں خوشی ہے کہ جگہ تنگ ہو گئی ہے۔ اگر خواتین نے اپنی جگہ کو تنگ کر دیا ہے تو یہ غمی کی بات نہیں ہے، یہ فکر کی بات نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کس کو کتنی امید ہوتی ہے کہ اس قسم کے اجتماعات میں کہاں لوگ آتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ جہانیہ جیسے شہر میں جو صرف تھوڑی سی آبادی کا شہر ہے، اتنی بڑی تعداد میں اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے مسرت اور خوشی کا لمحہ ہے، اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اس مجلس میں انسانوں سے کہیں زیادہ فرشتے ہیں، اور اس کو تیری رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے۔ اے اللہ، ہم تو سب بندے اور بندیاں تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پوری امت کو، اس پوری پاکستانی قوم کو اور پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے، اس طرح جمع کر دے کہ ایک بار پھر یہ مسلمان اٹھیں اور پوری دنیا کے اندر تیرا دین غالب ہو جائے۔ اے اللہ، اس کی توفیق ان لوگوں کو نصیب فرما، اور اپنے اختیار سے، اپنی طاقت اور قدرت اور رحمت سے ہماری مدد کر۔ تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور جب تو کوئی کام کرنے پر آتا ہے تو تجھے کون روک سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جاہلیت پڑی ہے، لیکن تو اس جاہلیت کے کڑے کو توڑنا چاہے تو تجھے کون روک سکتا ہے؟ تجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اے اللہ، ہم تو تیرے سامنے دستبا دعا ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ناانصافی اور ظلم بڑا ہے، ہر بڑا ہر چھوٹے پر ظلم کرتا ہے۔ اے اللہ، اس ظلم کی اندھیر نگری کو تو عدل کی نگری بنانا چاہے تو تجھے کون روک سکتا ہے؟ تجھے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو جہالت کو قرآن کے نور سے بدل سکتا ہے، اور تو ظلم کو عدل سے بدل سکتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل نہیں کھلتے۔ ابھی مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو معاملہ نہیں ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کی آیتیں سننے کا چسکا ہے، لوگ سنتے ہیں، جھومتے ہیں، اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں جو نظر آ رہے ہیں، اور قرآن مجید کو سننے والے کبھی قرآن کے عمل سے محروم نہیں رہ سکتے۔ اللہ ان کے سینے کھول دیتا ہے۔ قرآن کی سماعت کو اگر معاشرے میں عام کیا جائے تو قرآن خود اپنے آپ پر عمل کروا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن سنایا اور لوگوں کے دل ٹوٹے اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ڈھیر ہوئے،
تو مشرکین کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم اس طاقت کو کس طرح روکیں، کون سی تدبیر اختیار کریں کہ یہ طاقت رک جائے۔ انہوں نے اپنی اسمبلی کا اجلاس بلایا، اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور اس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ سارے مشرکین نے قرآن مجید کے اثر سے خوف زدہ ہو کر اپنی کانفرنس کی، اپنی اسمبلی کا اجلاس بلایا اور اس میں سوچا کہ کیا کریں، اور پھر یہ قرارداد پاس کی۔ قرآن اس کو نقل کرتا ہے کہ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے یہ کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور جب یہ سنایا جائے تو شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو، ورنہ تمہارے غلبے کا کڑا ٹوٹ جائے گا۔ واللہ یہ پاکستان کی قوم ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ٹیلنٹ بخشا ہے، بڑی ذہانت بخشی ہے، بڑی ایمان کے ساتھ محبت بخشی ہے۔ اللہ اس بات کی توفیق دے، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے کہ کچھ لوگ اس امت میں سے اٹھیں جو ہر قسم کی عصبیت سے بالا تر ہو کر لوگوں کو قرآن سنائیں، تو باطل کے غلبے کا کڑا ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں کے سینے اور لوگوں کے گھر، لوگوں کے بازار اور لوگوں کی دکانیں اور دفتر جب قرآن کے نور سے منور ہوں گے تو سارے باطل کا کڑا ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے میں تو پھر دوبارہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد و ثنا کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ، اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی دعائے خیر کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے اچھے سے اچھا جذبہ رکھتا ہوں اور اچھی سے اچھی دعا کرتا ہوں۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں کیا چیز ہوں؟ یہ قرآن ہے جس نے ہم سب کو جمع کیا ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جس کو جہاں پر جگہ ملتی ہے بڑے سکون کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ وہاں بیٹھے۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں، لیکن بڑی تعداد میں آنا ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہ ہو۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آئی ہیں، وہ بھی حد درجہ ادب و احترام اور خاموشی کے ساتھ جہاں جس کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھے اور اللہ کی کتاب کی بات سنیں۔ آج ہم جو سبق یہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں اور جس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سورہ نور کی آیات کے حوالے سے حیا اور پردہ کی بات ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم مسلمان ہیں اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں، اور اس سے بڑی کوئی گواہی اور شہادت نہیں ہے، یہی سب سے بڑی گواہی اور شہادت ہے۔ اور اس گواہی اور شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس زندگی کے ہر معاملے میں، کوئی چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا معاملہ ہے، ہم تو ہر زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جس معاملے میں ہمارا رب جو کہے ہم اس کو صحیح سمجھیں۔ کیا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے؟ ایمان کے بعد کسی شخص کو اس بات کا کہاں اختیار رہ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کے بارے میں گفتگو کرے اور مناظرہ کرے اور بحث کرے، اور وہ یہ کہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ کسی سے اور سے جا کر پوچھنا شروع کر دے۔ ہمارے ایمان کا تو یہ تقاضا ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ بات اسی طرح ہے جس طرح ہمارے رب نے فرمائی۔ اور جب کسی زندگی کے کسی معاملے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دیں تو کیا ہمارا یہ اختیار باقی رہ جاتا ہے کہ ہم پھر اس پر رائے زنی کریں کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے اور اس طرح ہے؟ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس زمانے میں
ہم نے یہودیوں سے متاثر ہو کر اور عیسائیوں سے متاثر ہو کر اور مغربی کلچر سے متاثر ہو کر اس حیا کے معاملے میں اور پردے کے معاملے میں اور خواتین کے معاملے میں بڑے ظلم کیے ہیں اور بڑی زیادتیاں کی ہیں. ایک لفظ ہمارے ہاں بڑا بولا جاتا ہے کہ عورتوں کو آزادی دو، آزادی نسواں کی بڑی بات کی جاتی ہے، بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں، بڑے بڑے سیمینار مقرر کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے مضمون لکھے جاتے ہیں. ہمارے بچوں سے بھی مضمون لکھوائے جاتے ہیں کہ آزادی نسواں پر، عورتوں کی آزادی پر مضمون لکھو. یہ کیا ہے عورتوں کی آزادی کا مضمون؟ کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ مغرب نے عورت کو آزادی دی ہے. کون سی آزادی دی ہے؟ مغرب نے عورت کو یہ آزادی دی ہے کہ اسے گھر کے حرم سے نکال کر صابن کی ٹکیا پر بٹھا دیا ہے اور صرف کے ڈبے پر بٹھا دیا ہے اور تجارت کے لیے اشتہار میں استعمال ہونے والے ہر سائن بورڈ پر عورت کو برنا کر کے اور اسے نیم برنا کر کے وہاں پر بٹھا دیا ہے. یہ آزادی ہے. اور عورت کو پوری دنیا کے سامنے کھلونا بنا دیا ہے، اسے ٹیلی ویژن ڈش کی زینت بنا دیا. یہ آزادی دی ہے عورت کو اس نے. اور پھر عورت کو یہ آزادی دی ہے کہ جس عورت کا احترام اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تو یہ کیا. آپ ذرا بات کو سنیں تو صحیح. آپ کیوں نہیں سوچتے، کیوں مغرب سے متاثر ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو عورت کو یہ احترام دیا کہ قرآن نے بھی یہ کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ عورت کے نان اور نفقہ کے تم ذمہ دار ہو. کوئی عورت اپنے لباس اور اپنے کھانے کی اور اپنے رہائش کی خود ذمہ دار نہیں ہو. عورت اپنی کفیل آپ نہیں ہے، مرد اس کے کفیل ہیں، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی خامند کی شکل میں. مرد عورت کا کفیل ہے. لیکن اس مغرب نے کیا کیا؟ اس مغرب نے کہا کہ بیٹی میرے مکان میں اگر تو رہنا چاہتی ہے تو اس کا کرایہ تجھے دینا پڑے گا. اور خامند نے بیوی کو کہا کہ اگر تم میری بیوی بن کے رہنا چاہتی ہے تو تجھے کمائی کرنی پڑے گی، خود بھی اپنی کمائی سے کھانا ہوگا اور مجھے بھی کھلانا ہوگا. یہ آزادی دی ہے تم نے عورت کو. اور پورے مغرب کے اندر، پورے یورپ کے اندر اس خاتون کو اس طرح ذلیل کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ وہ ماری ماری پھرتی ہے اپنا پیٹ پوجنے کے لیے، جبکہ اسلام نے اس کو یہ وقار دیا کہ کوئی عورت اپنے کھانے پینے کی خود ذمہ دار نہیں ہے. مرد اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس کو کوئی فرض نہیں اس کے ذمہ لگایا، اس کو یہ حق دیا اور عورت کے ذمہ یہ بات لگائی. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود اسے نصف وراثت کا حقدار بنایا، ایک لقمے کا ذمہ دار نہیں بنایا، ایک دمڑی کا اسے ذمہ دار نہیں بنایا اور آدھی وراثت کا حقدار بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو حد درجہ احترام اور وقار دیا ہے. اس کے حقوق کم سے کم، اس کے فرائض کم سے کم اور اس کے حقوق زیادہ سے زیادہ دیے. مغرب نے کیا کیا ہے؟ مغرب نے اس کو شمع انجمن بنا کے رکھ دیا ہے اور اشتہار بنا کر رکھ دیا ہے، اور ہم اس مغرب سے متاثر ہیں. اور کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مرد کو فضیلت حاصل ہے اور عورت کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. پتہ نہیں کس بنیاد پر وہ کیا کہتے ہیں. مرد کو یہی عورت کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے کہ مرد عورت کے معاملات کا ذمہ دار ہے اور نگران ہے اور اس کا محافظ ہے اور اس کا محسن ہے، اس کو اپنے حصار حفاظت میں رکھتا ہے. باقی فضیلت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بار نہیں، حدیث میں کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مرد کو مرد ہونے کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی عورت کو محض عورت ہونے کی بنیاد پر کوئی کم درجہ حاصل نہیں ہے. فضیلت تو تقوی کی بنیاد پر ہے. فضیلت تو اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر ہے.
اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کو اجر دے گا۔ اور پھر بعض لوگوں نے یہ کہا، لوگوں کو کہنے کی تو اجازت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، اور اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ کسی عورت کے عورت ہونے میں اس عورت کا بھی کوئی جرم ہے، اور کسی مرد کے مرد ہونے پر کسی مرد کی بھی کوئی خوبی ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اور قطعی طور پر اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے سے کرتا ہے، اس کی بنیاد پر تو فضیلتیں وہ نہیں دیتا، وہ تو فضیلتیں ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں، دیکھیں نا جی، مردوں کو تو بڑی فضیلت حاصل ہے، مردوں کو بھی فضیلت حاصل ہے، مرد بھی ایمان اور تقوی کی راہ میں جب کام کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور عورتیں جب ایمان اور تقوی کی راہ پر چلتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت کی حقدار ہوتی ہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں، دیکھیں نا جی کہ کسی عورت کو نبی تو نہیں بنایا گیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، لیکن عورتوں کو نبی کی ماں تو بنایا ہے۔ سارے نبی اسی کی گود میں پل کر جوان ہوئے، اور پھر وہ عورت ہی تھی ہاجرہ علیہ السلام، جو ایک نبی کی اہلیہ تھی، بیوی تھی، اور اس کا خاوند ابراہیم علیہ السلام اس ہاجرہ کو اور اس کے معصوم بیٹے اسماعیل کو لے کر جب اس نے ایک جنگل میں چھوڑا جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا، جب اس وادی کے اندر پتھریلی زمین میں چھوڑا تو ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ تو ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم جواب نہیں دینا چاہتے تھے، ابراہیم غم سے اتنے بھرے ہوئے تھے کہ جواب دے نہ سکے۔ بعض اوقات انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ بات کرنا چاہتا ہے لیکن بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی، نہیں بات نکلی۔ پھر ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم یہ تو بتا کہ مجھے اور اس معصوم بچے کو اس جگہ جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں بستا چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ تو پھر بھی ابراہیم کوئی بات نہیں کر سکے۔ پھر تیسری مرتبہ جب ہاجرہ نے کہا کہ اے سر کے تاج، ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ کیا تجھے تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے؟ جب ان الفاظ کا ہاجرہ نے اضافہ کیا تو ابراہیم نے سر ہلایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہاں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو ہاجرہ نے کڑک کر جواب دیا کہ بولتا کیوں نہیں؟ اگر تجھے تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے تو جا، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، میرے اور میرے بچے کا وارث میرا رب ہے، میں اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آپ نے وہ واقعہ نہیں پڑھا، معصوم بچہ کسی چٹان پر لیٹا ہوا تھا اور ہاجرہ اس کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، کبھی صفا پہاڑی پر اور کبھی مروہ پہاڑی پر، پھر کبھی بچے کے پاس، پھر پہاڑی پر، پھر مروہ پر اور پھر صفا پر۔ اس طرح وہ دوڑتی رہی، کسی انسان کو تلاش کرتی رہی اور بچے کو تلاش کرتی رہی۔ وہ عورت ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی فضیلت دی کہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں مرد اس عورت کی فضیلت پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ کیا فضیلت دی؟ ایک تو فضیلت یہ تھی کہ اس کے معصوم بچے کی معصوم ایڑیوں سے پانی کا دریا بہا دیا جو خشک نہیں ہوتا، اور دوسری طرف یہ فضیلت دی کہ قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو، مردوں اور عورتوں کو حکم دیا کہ جس طرح میری ہاجرہ تڑپ کر ان دو پہاڑیوں کے اندر دوڑتی رہی، تم بھی دوڑو، اور کسی کا عمرہ قبول نہیں ہوگا اور کسی کا حج قبول نہیں ہوگا جتنی دیر تک وہ ہاجرہ کی نقل نہیں اتارے گا۔ اور پھر آپ جانتے نہیں ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے حبیب ہیں، بلا شبہ حبیب ہیں، حبیب رب العالمین ہیں، جب وہ نبوت کا بوجھ لے کر حرا سے اترے اور ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، کانپ رہے
تھے, زبان بھی لرز رہی تھی, تو سب سے پہلے کس نے سہارا دیا؟ ابو بکر صدیق نے, عمر فاروق نے, عثمان غنی نے, علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں, اس دنیا کی ایک عورت نے سہارا دیا اور کندھا پکڑ کر کہا کہ اے محمد فکر نہ کریں. کس نے سہارا دیا؟ اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی عورت. اور پھر کیا آپ کو یہ بات یاد ہے کہ جب ایک کنیز کو, غلام کی بیوی کو اور غلام کی ماں کو, سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو, ابو جہل نے کہا کہ تو ہماری کنیز ہے, تو غلام کی بیوی ہے اور غلام کی ماں ہے, تو ہماری اجازت کے بغیر محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہے, چھوڑ دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. سمیہ نے کہا نہیں چھوڑ سکتی. ابو جہل نے کہا کہ میرا برچھا تیرے سینے سے پار ہو جائے گا, چھوڑ دے. سمیہ نے کہا نہیں چھوڑ سکتی, تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے. ابو جہل کا برچھا لگا اور سینے سے پار ہو گیا. اور اے مسلمان مردوں اور عورتوں, یہ بات نوٹ کرو کہ اس زمین پر اللہ کے راستے میں خون کا سب سے پہلا قطرہ جس کا گرا وہ عورت تھی, پہلی شہید عورت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور میرے بھائیوں وہ تو منظر یاد ہی ہے. آپ کو کیا پتا کہ یہ خواتین جن سے ہم نے بے پرواہی برتی ہے, جنہیں ہم نے مغرب کے کلچر کے حوالے کیا ہے, اور ہم اب ان سے گلہ کرتے ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ جنگ احد ہو رہی تھی. تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں, ساری باتیں موجود ہیں. کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کروں گا, اس لیے کہ اپنی طرف سے جو بات کی جاتی ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. جنگ احد ہو رہی ہے اور ایک منظر جنگ احد میں ایسا ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف چند آدمی رہ گئے, بلکہ ایک مقام تو ایسا آیا کہ صرف 2 صحابہ رہ گئے اور چاروں طرف سے ان پر حملہ ہو رہا تھا. دور ایک عورت کھڑی ہے, ایک مسلمان عورت, محمد الرسول اللہ کی غلام کھڑی ہے. اس طرح اس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہے, وہ اس طرح پھینکتی ہے, ایک ہاتھ میں تلوار لیتی ہے, دوسرے میں ڈھال لیتی ہے اور اپنے بالوں کو باندھ لیتی ہے, اپنی کمر کس لیتی ہے اور بجلی کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتی ہے. اور جب جنگ ختم ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں, صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو, جنگ احد میں ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں اپنے سامنے دیکھتا تو ام ہمارا, پیچھے دیکھتا تو ام ہمارا, دائیں دیکھتا تو ام ہمارا, بائیں دیکھتا تو ام ہمارا, اللہ کی قسم احد کا دن ام ہمارا کا دن ہے. اور اسی لیے جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو ایک دن مال غنیمت کا ڈھیر آیا, ایران فتح ہوا اور ایران کا مال غنیمت مسجد نبوی میں پڑا تھا, اس میں ایک دوپٹہ تھا. اس طرح حضرت عمر فاروق نے اس دوپٹے کو اٹھایا, دوپٹہ حد درجہ قیمتی اور خوبصورت تھا. عمر فاروق نے دوپٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ دوپٹہ میں کس کے سر پر دوں, یہ کس کا حق ہے؟ کسی نے اٹھ کر کہا آپ اپنی بہو عبداللہ بن عمر کی بیوی کو دے دیں. حضرت عمر نے جلال میں کہا کہ خدا کی قسم میری بہو اور عبداللہ کی بیوی اس کی مستحق نہیں ہے. اور پھر خود ہی فرمایا بلاؤ ام عمارہ کو کہ یہ دوپٹہ اس کا حق ہے جس نے محمد الرسول اللہ کی حفاظت کی تھی. اور پھر یہ ام عمارہ تو عجیب عورت تھی, عجیب خاتون تھی کہ تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام حبیب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے, سب سے پہلے جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے ہتھے چڑھ گئے. مسیلمہ کذاب نے حبیب کو گرفتار کر لیا
گرفتار کر کے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ حبیب اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حبیب نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ مسلمہ نے تلوار ماری اور ایک ہاتھ کاٹ دیا اور کہا کہ حبیب اب گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ اس نے پھر تلوار ماری اور دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر پوچھا، اور حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی قسم تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ وہ ایک ایک کر کے حبیب کے اعضاء کاٹتا گیا اور پوچھتا گیا۔ حبیب کی جب تک زبان چلتی رہی وہ کہتے رہے کہ اللہ کی قسم تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ اور اسی حال میں اعضاء کٹ گئے، جان اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اللہ کے سپرد کر دی، اور ختم نبوت کے پہلے محافظ کے طور پر اپنی ماں جس ماں کا دودھ پیا تھا اس کا حق ادا کر دیا۔ جب یہ خبر حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ام امارہ کو پہنچی تو کہا جاتا ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر ام امارہ نے اس طرح سینے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے میرے بیٹے کو صبر دیا، تو نے میرے بیٹے کو صبر دیا، اور اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا ختم نبوت کا پہلا محافظ ہے۔ اور ساتھ ہی ایک ایسی بات کہی جس کی کوئی تجھی آج تک نہیں ہم کر سکتے۔ میں نے خود اس واقعے کو پڑھا ہے اور اس واقعے کو پڑھتے ہوئے میں نے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ میں 15 منٹ تک میں سوچتا رہا ہوں کہ اللہ نے ان خواتین کو کتنی ہمت دی ہے جن کے دلوں میں قرآن کا نور ہوتا ہے۔ وہیں کھڑی کھڑی کہنے لگیں کہ میں قسم اٹھاتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا انتقام اپنے ہاتھ سے لوں گی۔ بڑی عجیب بات تھی۔ اور پھر مورخین لکھتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو مسلمہ کے مقابلے میں بھیجا، ام امارہ فوج میں چلی گئی۔ 3 دن تک جنگ ہوتی رہی۔ تیسرے دن سپہر کے وقت، اس وقت جنگ اپنے اختتام کو تھی، تیسرے دن سپہر ام امارہ کی تلوار نے مسلمہ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمہ باز کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے قاتل پر جھپٹ رہی تھی تو وحشی بن حرب بھی ساتھ تھا۔ اور مورخین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آخری ضرب وحشی بن حرب کی تھی یا ام امارہ کی تھی، لیکن اگر ام امارہ نے قسم اٹھائی تھی تو مجھے یقین ہے کہ آخری ضرب ام امارہ کی تھی۔ یہ ہیں اسلام کی بیٹیاں جنہوں نے عزت پائی ہے، اللہ نے ان کو عزت دی ہے اور ان نے عزت پائی ہے۔ ان کو تو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، جسے اللہ نے 3 بیٹیاں دی یا 3 بہنیں دی اور اس نے ان کی تربیت کی، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنتی میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول جس نے 2 بیٹیوں کو پالا ہو اور ان سے نیک سلوک کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اگر پوچھنے والا پوچھتا کہ 1 بیٹی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹی پر بیٹے کو ترجیح نہیں دیتا، اس کو بہترین خوراک دیتا ہے، اس کو اچھے کپڑے پہناتا ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ حدیث کیا کہتی ہے کہ بچی کے کپڑے جنت کی قیمت ہیں، اور واللہ بچی کے کپڑے جنت کی قیمت ہے۔ حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا جس پر جرم ثابت ہو جائے گا اور جس کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، گھسیٹ رہے ہوں گے،
چند بچیاں آ جائیں گی اور اس شخص سے چمٹ جائیں گی اور رب سے عرض کریں گی کہ اے ہمارے رب، ہم نہیں جانتی کہ ہمارا باپ کتنا گناہگار تھا، ہم یہ شہادت اور گواہی دیتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ چھوڑ دو اس شخص کو جس کی سفارش ان بچیوں نے کی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو بڑا احترام دیا ہے اور انہوں نے بھی تقوی کے راستے میں بڑا احترام حاصل کیا ہے، لیکن شیطان انہی پر حملہ کرتا ہے اور انہی پر حملہ کر کے ان کے سر سے چادر اتارتا ہے، ان کے چہرے سے چادر اتارتا ہے، ان کے حیا کی چادر کو تار تار کرتا ہے اور پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، اپنے سروں سے چادر نہ اتارنا، اللہ کے حکم کی نفی نہ کرنا، کسی سے متاثر ہو کر بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرنا، تبرج کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اگر تم اپنے سر سے چادر اتارو گی تو اس پوری امت کے سر سے اللہ کی رحمت کا سایہ اٹھ جائے گا، سایہ اٹھ جائے گا۔ اپنے آپ پر بھی رحم کرنا اور اس امت پر بھی رحم کرنا۔ اور عورت کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی جس عمل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ یہی حیا ہے۔ حیا ہی عورت کی طرف سے اللہ کو پسند ہے۔ کسی بے پردہ خاتون سے متاثر نہ ہونا اور کسی سے متاثر ہو کر اللہ کی حد کو نہ توڑنا۔ اور اے مسلمان مردوں، تمہارا خیال یہ ہے کہ پردے کا حکم صرف عورتوں کو ہے؟ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، پہلے مردوں کو پردے کا حکم دیا ہے، پھر عورتوں کو دیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مرد کا کیا تعلق ہے پردے کے ساتھ۔ آج آپ قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں، جائیں جس سے چاہے جا کر پوچھ لیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد ہی ان عورتوں کے پردے کے ذمہ دار بھی ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے یوں تو نہیں کہا تھا کہ جب اس نے بے پردہ خواتین کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ تمہارا پردہ بیٹیوں کدھر گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پردہ ہمارے مردوں کی عقل پر پڑ گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مردوں کو پہلے پکارتا ہے، پہلے خطاب کرتا ہے۔ سنیں اللہ تعالیٰ کس طرح کہتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن کی کسی بات میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ قرآن اپنی بات بالکل کلیئر کرتا ہے۔ پردے کے معاملے میں اور حیا کے معاملے میں جو سوالات تم نے پیدا کر لیے ہیں وہ تمہارے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ قرآن کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن کی بات تو واضح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مردوں سنو تو صحیح، یہ پردے کی آیتیں ہیں اور پردے کی آیتوں کا آغاز کس طرح ہے؟ کل للمومنین، اے نبی مومن مردوں سے کہو۔ جائیں جس سے چاہیں جا کر پڑھ لیں، خود بھی پڑھ لیں، بہت ساری تفسیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے، کوئی نزاع تو نہیں ہے، اور ہم تو یہاں ایسی کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتے جس کے اندر اختلاف ہے۔ ہم تو کلیئر اور صاف قرآن کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ کل للمومنین، اے نبی مومن مردوں سے کہیے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں۔ یہ کیا ہے؟ پردے کا حکم نہیں تو کیا ہے؟ اگر عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا ہے، چہرہ اور جسم اور زینتیں ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، تو مردوں کو پہلے حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں بچائیں، فحش مناظر کو نہ دیکھیں۔ بڑا ظلم کرتے ہو، دن رات فحش مناظر دیکھتے ہو۔ ہر مرد کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہ بچا کے رکھے۔ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں بچائیں، یہ تم نے بچانی ہے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لوگوں یہ قرآن ہے،
قرآن کے سامنے احتیاط سے بیٹھو اور احتیاط سے بات سنو. قرآن کرو، اگر نگاہیں نہیں بچاؤ گے تو شرمگاہیں نہیں بچیں گی. اگر نگاہ آوارہ ہو جائے گی، بد نظری کے مرتکب ہوگے تو پھر وہ بھی جرم کر گزرو گے جس جرم کو کرنے کے بعد انسان نہیں ہوتا، جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. نگاہ بچاؤ، نگاہ بدی کا پہلا دروازہ ہے. اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس معاشرے میں فحش مناظر کو عام پھیلایا ہے اور پوری نئی نسل کو کریکٹر کے جھول کے اندر مبتلا کر دیا ہے. انسانوں کو اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھیڑیا بنا دیا ہے. کس نے کیا جرم ڈھایا ہے؟ کس نے یہ کیا ہے کہ ان بھائیوں کو اپنی بہنوں کے لیے بھیڑیا بنا دیا ہے فحش مناظر کو عام کر کے؟ کس نے یہ کیا ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا ہے کہ تمہاری ہر بس اور ہر ویگن میں فحش مناظر کی فلم لگی ہوئی ہونی چاہیے اور تمہارے گھروں کے اندر ہر وقت ننگا ڈانس ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کہاں پہنچ گئے ہو؟ کیوں تمہارے اندر غیرت باقی نہیں رہی؟ کیوں غیرت باقی نہیں رہی؟ کس مسئلے میں پڑے ہوئے ہو؟ کس ڈش اور کس کیبل کو پوجتے ہو؟ اور کس وی سی آر کو کس چوک میں ننگی فلمیں لا کر بٹھاتے ہو اور انسانوں کو دکھاتے ہو؟ تم نے کیا ظلم ڈھایا ہے؟ اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. تم نے ساری امت کی نگاہوں کو آوارہ کر دیا ہے. یا اللہ، تیرا یہ وعدہ ہے اور اسی سورہ نور کے اندر اس کا وعدہ ہے کہ میں عذاب دوں گا ان لوگوں کو جو اس مسلمان معاشرے میں فحش پھیلاتے ہیں. یا اللہ، ان پر عذاب نازل کر جنہوں نے مسلمان معاشرے میں فحش پھیلایا ہے. ان کو پکڑ، ان کی زبانیں اور ان کے ذہن بند کر. انہوں نے امت کی بیٹیوں کو بھی برباد کر دیا ہے اور امت کے بیٹوں کو بھی برباد کر دیا ہے. اے نبی، مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ذالک ازکیٰ لہم، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ انہیں یہ سمجھاؤ ان مردوں کو جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دانا اور دانشور کہتے ہیں. ذالک ازکیٰ لہم، انہیں یہ سمجھاؤ کہ یہی تمہارے لیے پاکیزگی کا راستہ ہے. اگر یہ اختیار نہیں کرو گے تو پلید ہو جاؤ گے اور گندے ہو جاؤ گے. اور پھر فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہر اس عمل کی خبر ہے جو تم کرتے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ قرآن ہے اور قرآن کا ابلاغ ہے. معاشرہ خواہ کتنا بھی گندا ہو جائے، انسان خواہ کتنے ہی بدکار ہو جائیں، پھر بھی وہ بدکاری کے کام چھپ چھپ کے کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہاں چھپو گے؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہاں چھپو گے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہوتا؟ هو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم ہوتے ہو. کہاں چھپتے ہو؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون. اپنے باپ سے چھپتے ہو؟ اپنی ماں سے چھپ کے ظلم کرتے ہو؟ معاشرے کے انسانوں سے چھپتے ہو؟ اللہ سے کس طرح چھپو گے؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو خبر ہے اس عمل کی جو چھپ چھپ کے تم کرتے ہو. اور یہ عمل باوجود اس کے کہ کیبل بڑا ہے، باوجود اس کے کہ وی سی آر اور ڈش نے پورے معاشرے کو ننگا اور بڑھنا کر دیا ہے، اس کے باوجود بدکاری کے کام لوگ چھپ چھپ کے کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہاں چھپو گے؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہاں چھپو گے؟ اللہ کا حیا کرو. جہاں جس موقع پر جب بھی تم برا کام کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ زیادہ حیا کا حقدار ہے، انسانوں سے کہیں زیادہ وہ حیا کا حقدار ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو سمجھانے کے بعد پھر عورتوں کو سمجھایا.
میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ سمجھانے والا کوئی مولوی نہیں ہے، سمجھانے والا کوئی پروفیسر نہیں ہے، سمجھانے والا کوئی پیر زادہ اور صاحب زادہ نہیں ہے، سمجھانے والی خود اللہ کی ذات ہے۔ ہم کس کے حکم کے سامنے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے حکم کے سامنے بیٹھے ہیں۔ مردوں کو جو حکم دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اور عورتوں کو جو حکم دے رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اس لیے یہ میری بیٹیوں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو کان اور دماغ کھول کر سنو اور اس پر لبیک کہو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اس کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی نافرمانی کرو گی، اور اس پر لبیک کہو گی تو اللہ کے حکم پر لبیک کہو گی۔ اور تمہاری تاریخ یہ ہے، تمہاری تاریخ یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم پر لبیک کہتی ہو۔ تمہاری رہنما لیڈی ڈیانا تو نہیں ہے، تمہاری رہنما اور تمہاری قائد تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تمہارے لیے آئیڈیل تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فاطمہ تو زہرا جنہوں نے وصیت کی تھی کہ لوگوں جب میں مر جاؤں، جب میرے سانس بند ہو جائیں تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، میں اس کو برداشت نہیں کرتی کہ کسی غیر محرم کی نظر میری چارپائی پر پڑے، اندھیرے میں اٹھانا۔ تم تو اس کی وارث ہو، سنو تمہارا رب تمہیں کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب عورتوں سے اللہ کہتا ہے، اور اس طرح صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ پردے کے معاملے میں ہر حکم کی وضاحت کر دیتا ہے، اور کسی چیز کو ادھورا نہیں چھوڑتا، اور یہ قرآن کی شان ہے کہ وہ کسی چیز کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی مومن عورتوں سے کہو، کیا کہو؟ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کو بچا کے رکھیں۔ ہم نے مردوں کو یہ حکم تو نہیں دیا جس طرح ہم نے عورتوں کو دیا ہے کہ وہ اپنی زینتیں چھپائیں، حجاب کریں، اپنے چہرے چھپائیں، اس طرح ہم نے مردوں کو حکم نہیں دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے عورتوں کہ تم اپنی آنکھیں مردوں کو دیکھ دیکھ کر سیکھتی رہو، اس کی اجازت نہیں ہے، اپنی نگاہیں بچا کے رکھو۔ پہلا حکم عورتوں کو بھی یہ ہے۔ عورتیں اس کی جزیات مانگتی ہیں، اس کی حدود مانگتی ہیں کہ ہمیں کتنا دیکھنا ہے اور کتنا نہیں دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے سینے میں ایک ضمیر رکھا ہے جو اسے بتا دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔
اللہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم بھی اپنی نگاہیں بچا کے رکھو. نہ مردوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سینکو اور نہ فحش مناظر کو تم بھی دیکھو. جس طرح مرد کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ فحش مناظر کو دیکھے، اس سے بڑھ کر عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ فحش مناظر کو دیکھے. قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن کے الفاظ واضح ہیں کہ ان مومن عورتوں سے کہو کہ یہ اپنی نگاہ بچا کے رکھیں. اور اس میں تو ایک بڑی عجیب حدیث بھی آتی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس بیٹھی تھی. وہ شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس سے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے حیران ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا، ہم اس سے کیا پردہ کریں؟ یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نابینا ہے، کیا تم بھی اندھی ہو؟ یہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے، تمہیں اٹھ جانا چاہیے تھا. اور جس طرح کسی مرد کا عورت کو دیکھنا غلط ہے، اسی طرح عورت کسی خلوت میں بیٹھ کر اور کسی جلوت میں بیٹھ کر مرد کو دیکھتی رہے، یہ بھی غلط ہے. یہ واضح حدیث ہے. اور اس کے علاوہ بھی عورتیں جانتی ہیں. عورتیں اس طرح نہیں ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ کس وقت ہمارے لیے مرد کو دیکھنے میں گنجائش ہے اور کس وقت دیکھنے میں گنجائش نہیں ہے. عورتیں جانتی ہیں اور ہم عورتوں کو عورتوں کے ضمیر کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے حوالے کرتے ہیں. جو عورت ایمان کی آنکھ سے دیکھے گی اور ایمان کے نور سے سوچے گی اسے سمجھ آ جائے. یغضضن من ابصارہن، انہیں کہو کہ یہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے حیا کی پوری حفاظت کریں، اپنی غیرت کی پوری حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ ہے حجاب کا حکم، یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور انہیں کہو کہ یہ اپنی کسی زینت کو ظاہر نہ کریں، یہ اس کا ترجمہ ہے. وَلَا يُبْدِينَ، اور یہ نہ ظاہر کریں زینتہن، اپنی زینت کو. پتہ ہے کیا معاملہ ہوا ہے؟ ان ظالموں نے کیا کیا ہے، کس طرح غلط فہمیاں پھیلائی ہیں اور کچھ مسلمانوں کے اندر بھی غلط فہمیاں پھیلا دی ہیں. ستر اور حجاب کو گڈ کر دیا ہے. ستر اور چیز ہے اور حجاب اور چیز ہے. میری بہنوں اور بیٹیوں اور میرے بھائیوں، ستر اور چیز ہے، حجاب اور چیز ہے. ستر یہ ہے کہ عورت کے جسم کا وہ حصہ جسے عورت کو اپنے باپ سے، بھائی سے، بھانجے سے، بھتیجے سے اور اپنے سارے محرم مردوں سے بھی چھپانا چاہیے، ستر جسم کا وہ حصہ ہے. اور وہ کون سا حصہ ہے؟ اس میں چہرہ نہیں ہے، چہرہ ستر میں نہیں ہے. چہرہ حجاب میں ہے، چہرہ ستر میں نہیں ہے. چہرہ ستر میں نہیں ہے. باپ کے سامنے چہرہ ننگا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ چہرہ ستر میں نہیں ہے. ہاتھ ستر میں نہیں ہے، پاؤں ستر میں نہیں ہے. اس کے علاوہ عورت کا سارا جسم ستر میں ہے. شریعت اور قرآن کی نگاہ میں کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے سامنے اپنا سر کھول دے اور اپنے بھائی کے سامنے اپنی پنڈلیاں ننگی کر دے. یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ تو ہم تباہ ہو گئے ہیں. ستر جسم کا وہ حصہ ہے جس کو محرموں سے بھی چھپانا ہے. اور حجاب کیا ہے؟ حجاب ستر کے علاوہ ایک چیز ہے. حجاب ہے یہ ہے کہ ولا یبدین زینتہن، اے عورتوں اپنی کسی ایسی چیز کو ظاہر نہ کرو جس کو دیکھ کر غیر محرم مرد اٹریکشن محسوس کرے. اپنے خوبصورت لباس کو بھی چھپاؤ، وہ تمہاری زینت ہے. اپنے ہاتھوں کے کنگن کو بھی چھپاؤ، وہ تمہاری زینت ہے.
اپنی آواز کو بھی چھپانے کی کوشش کرو، یہ تمہاری زینت ہے، اور اپنے چہرے کو بھی چھپاؤ، یہ تمہاری زینت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں نہیں ہے، کیا چہرہ زینت نہیں ہے؟ چہرہ ہی سب سے بڑی زینت ہے۔ وہ لاہور میں اسی طرح ایک بہت بڑے اجتماع میں ہم نے اس طرح کی بات کی، اور یہ بات روایات میں موجود ہے، یہ بات حدیث میں موجود ہے، یہ غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں مسلم معاشرے کے اندر، اور ان غلط فہمیوں کا شکار بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں۔ بھائی قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ وہ چیز زینت ہے جس کو دیکھ کر دوسرا اٹریکشن محسوس کرے، اور اس حساب سے تو چہرہ سب سے بڑی زینت ہے۔ چہرے سے بڑھ کر اور کون سی زینت ہے؟ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پردہ کس کا ہے؟ وہ اسی طرح کے بہت بڑے اجتماع میں قذافی اسٹیڈیم میں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بہت سارے لوگ تھے، بہت ساری عورتیں تھیں۔ انہی آیات کو ہم نے پڑھا تو دوسرے دن بڑے غصے میں ایک عورت نے خط لکھا مجھے کہ آپ نے بڑی سختی کی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ چہرہ پردے میں ہے، چہرے کا پردہ لازمی ہے۔ تو اس کا خط پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ میں اپنے سارے سخت الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اگر آپ ناراض ہو رہی ہیں تو مجھے کوئی بات آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کہتے ہیں۔ کوئی نہیں ماننا چاہتا تو نہ مانے، کیوں ناراض ہوتا ہے؟ میں سارے الفاظ اپنے واپس لیتا ہوں اور تجھے تیرے ضمیر کے حوالے کرتا ہوں۔ ضمیر کی آنکھ سے پہلے قرآن کی آیت پڑھ اور پھر اپنے ضمیر سے پوچھ کہ کیا چہرہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھ کر مرد اٹریکشن محسوس کرتا ہے؟ اگر تیرا ضمیر یہ کہے کہ چہرہ ایسی چیز نہیں ہے تو میری طرف سے تو تجھے اجازت ہے کہ تو اس چہرے کو کھول دے۔ مجھے یاد ہے، اللہ بھلا کرے اس خاتون کا، کہ اگلے دن اس کا پیغام آیا کہ میں نے تنہا بیٹھ کر سوچا ہے اور میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چہرہ سب سے بڑی اٹریکشن ہے، اور میں نے آج سے چہرے کا پردہ شروع کر دیا ہے۔ بلا یبدین زینتہن، ستر اور چیز ہے اور حجاب اور چیز ہے۔ الا ما ظہر منہا، اپنی ساری زینت چھپاؤ مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ خود بخود ظاہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کے پہلے مفسر ہیں، پہلے مفسر، اور جن کی تفسیر آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اپنے لباس کی زینت کو چھپا کر، اپنے چہرے کی زینت کو چھپا کر، اپنے زیورات کی زینت کو چھپا کر، اپنی ساری زینتوں کو ڈھانپ کر جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو جو چادر اور برقع وہ زینتیں چھپانے کے لیے استعمال کرتی ہے اس میں بھی زینت ہے، لیکن اس کو کس طرح چھپائے؟ کس طرح چھپائے؟ اس کو تو نہیں چھپا سکتی۔ یہ ہے الا ما ظہر منہا۔ یہ الا ما ظہر منہا نہیں ہے کہ جس کو چاہو تم خود ہی ظاہر کر دو۔ اور پھر واقع عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بالکل ٹھیک ہے کہ عورت جب نکلتی ہے کہاں کتنے پردے میں نکلے، اس کا وہ پردہ بھی اپنے اندر ایک زینت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو قید تو نہیں کیا، انہیں ضرورت کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت دی ہے۔ صرف ایک چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے سورہ احزاب کے اندر کہ اے عورتوں وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھو، اور اگر تمہیں نکلنا پڑے تو کبھی اس نیت کے ساتھ نہ نکلو کہ اپنے آپ کو بنا کر اور سنوا کر دوسروں کو دکھانے کی نیت سے نکلو، اس طرح کبھی نہ نکلنا۔ اگر اس طرح نکلو گی تو پوری کائنات تم پر لعنت بھیجے گی۔ اللہ تعالیٰ نے گھروں سے نکلنے سے تو منع نہیں کیا۔ الا ما ظہر منہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان عورتوں کو کہو کہ یہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل پوری طرح ڈال کے رکھیں۔ اس میں ایک تو مخصوص حکم ہے کہ عرب کی خواتین کے اندر یہ رواج تھا پردے سے پہلے کہ وہ اپنے بال باندھ لیتی تھی اور کپڑا پیچھے لٹکا رہتا تھا، اور سامنے والا جسم ان کے جسم پر قمیض ہی ہوتی تھی، تو ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے آنچل کو سامنے سے نیچے اڑا کریں اور اپنے سینوں پر اپنے آنچل ڈال کے رکھا کریں، اور پھر مستقل قیامت تک کے لیے مسلم عورتوں کو یہ کہا گیا کہ پورے اپنے جسم کے سامنے والے حصے کو اپنی چادر سے ڈھانکیں۔
ولا یبدین زینتہن، دوبارہ کہا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، ہاں البتہ ان مردوں کے سامنے۔ زینت کی بات ہے، سطر کی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ سطر اور چیز ہے، اور سطر کو محرموں سے بھی چھپانا چاہیے۔ خامد کا معاملہ تو خامد کا معاملہ ہے، وہ تو الگ ہے، بالکل ہر کوئی جانتا ہے۔ لیکن اسلام نے یہ کہا ہے کہ ولا یبدین زینتہن، اپنے چہرے کو نہ کھولیں، اپنے لباس کی جو خوبصورتی ہے اس کو ظاہر نہ کریں، اپنے آواز کی خوبصورتی کو بھی ظاہر نہ کریں، لیکن ان مردوں کے سامنے اگر وہ اپنی زینت ظاہر کر دیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بات اللہ نے بتا دی ہے، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ سطر اور چیز ہے اور زینت اور چیز ہے، حجاب اور چیز ہے۔ ولا یبدین زینتہن، یہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا لبعولتہن، ہاں مگر اپنے شوہروں کے سامنے گھر میں، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے سامنے، یعنی باپ کے سامنے اگر چہرہ کھلا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ بھی کھلے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لباس کی خوبصورتی بھی باپ دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عورتوں باپ کے سامنے اپنا سطر نہ کھولنا۔ او آبائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائے بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے۔ یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں، یہ کسی سے جا کے پوچھنا کہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عورتوں سے پردے کا حکم دیا ہے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ اور سری آیت موجود ہے، سری الفاظ ہیں، او نسائہن، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے سامنے تو اپنی زینت ظاہر کرے جن عورتوں کی سیرت اور کردار اور اخلاق اور ان کے حیا کے بارے میں تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا کردار کیسا ہے، ان عورتوں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں، نہ ان عورتوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کریں۔ اگر بدکماش عورتوں کے سامنے تمہاری زینت ظاہر ہوئی تو وہ تمہاری زینت کے تذکرے مردوں سے کریں گی اور تمہاری بے پردگی ہوگی۔ یہ واضح الفاظ ہیں، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بدکماش عورتیں مردوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، مردوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بدکماش عورتوں کا باپردہ گھروں کے اندر آنا جانا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی خواتین کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں۔ او نسائہن، اے مسلم عورتوں، اپنی میل جول کی عورتیں، جن عورتوں کو تم جانتی ہو ان کے سامنے تو اپنی زینت ظاہر کرو، جن عورتوں کے کردار کے بارے میں تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے ان سے اپنی زینتوں کو چھپاؤ۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے مملوکوں کے سامنے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اسلامی فقاہت کی دنیا میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے، واقعی بہت بڑا مقام حاصل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ او ما ملکت ایمانہن سے مراد یہ ہے کہ گھروں میں جو خواتین نوکرانیاں ہوتی ہیں ان سے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیچھے عورتوں کی بات تھی تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ جو عورتیں ہیں ہمارے گھروں میں کام کاج کے لیے آتی ہیں، کیا ہم ان سے بھی پردہ کریں؟ تو کہا گیا کہ نہیں، ان کے سامنے تمہاری زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے مراد گھر کے نوکر اور شوفر اور یہ ملازم مراد ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جو پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے اب تو وہ غلام ہیں ہی نہیں، جو زر خرید بازار میں بکتے تھے غلام۔ او التابعین غیر اول الاربۃ من الرجال، یا ان مردوں کے سامنے تم اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہو
جن کو عورتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے اور جو بڑے تابع اور دست نگر ہیں، یہ کون ہے؟ اس پر بڑی مفسرین نے بحث کی ہے، لیکن اس کا نچوڑ یہ ہے، آپ سن لیں کہ بعض خاندانوں میں بعض مرد اپنی ذہن اور جسم کی وجہ سے بیمار حالت میں پڑے ہوتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں، اور انہیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور حد درجہ تابع ہوتے ہیں۔ ان سے وہ خاندانوں کے اندر بیمار لوگ جو پڑے ہوتے ہیں وہ مراد ہیں، اور بعض خاندانوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے عبرت بنایا ہے بعض لوگوں کو۔ بعض گھروں کے اندر اس طرح جسمانی طور پر اپاہج لوگ اور ذہنی طور پر اپاہج لوگ ہر وقت پڑے رہتے ہیں، اور ہرگز انہیں کوئی عورتوں کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوتی، اور وہ حد درجہ محتاج ہوتے ہیں اس گھر والوں کے۔ ان سے کہا گیا کہ اگر گھر کی خواتین ان کے سامنے زینت ظاہر کر دیں تو کوئی حرج نہیں۔ الطفل الذین لم یسخروا علی عورات النساء، اور وہ بچے جو عورتوں کے پشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ ظاہر ہے بچے ہیں اور وہ عورتوں کی پشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہیں، ان کے سامنے سطر ان کے سامنے بھی نہیں کھولنا چاہیے، زینت کی بات ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور ان عورتوں کو کہو کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، یعنی اس طرح زمین پر نہ چلیں کہ ان کے چلنے کی آواز دور جائے اور ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے۔ تو آپ ذرا انصاف کریں کہ جو شریعت قدموں کو مار کر چلنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ چہرہ کھولنے کی اجازت دیتی ہے؟ انسان کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے کہ منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس طرح کا جوتا استعمال نہ کرو، اس طرح نہ چلو کہ تمہارے چلنے سے ایک آواز آئے اور اس آواز کی وجہ سے دوسرے لوگ متوجہ ہوں اور تمہاری زینت کے ظاہر ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ کے بندو، اس پردے کے معاملے میں اور حیا کے معاملے میں جو غلطیاں تم سے ہو رہی ہیں ان سے توبہ کرو۔ مردو تم بھی توبہ کرو اور عورتوں تم بھی توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اگر تم یہ نہیں کرو گی تو تم فلاح نہیں پاؤ گے۔ یہ وہ آیات ہیں جو پردے کے بارے میں بالکل واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ پوچھتے ہیں یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ جو دیور ہوتا ہے، یہ جو سائی ہوتی ہے، یہ جو فلاں ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک بات سن لیں اور وہ بھی پلے باندھ لیں کہ اپنے گھروں کے اندر یہ جو چچا زاد بہنیں اور بھائی ہوتے ہیں اور جن کے نکاح آپس میں جائز ہوتے ہیں، کبھی تخلیے میں ان کو نہ الگ بیٹھنے دیں ورنہ تباہ ہو جائیں گے، اور اس طرح کئی گھر ہم نے تباہ ہوتے ہوئے دیکھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض اوقات بچیوں اور ان بچوں کا آپس میں اس طرح آمنا سامنا ہو جاتا ہے، لیکن بزرگوں کی موجودگی میں تو کوئی رعایت دی جا سکتی ہے۔ قطعاً نظر رکھیں ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح وہ قریبی رشتہ دار کہ جو اس کے علاوہ گھروں کے اندر جن کا آنا جانا ہوتا ہے، ان کے معاملے میں بھی تخلیہ اصل معیار ہے، اور ہر درجہ احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی حدوں کو چھیڑو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ کی حدوں کو پھلاندنے کا نقصان ہی انسان اٹھاتا ہے۔ اور پھر عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ اتنی چادر اور اتنا برقع، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ تو انسان کے اپنے ضمیر کی بات ہے کہ وہ اپنے لیے ایسا لباس استعمال کرے، ایسا انداز استعمال کرے کہ وہ اپنی زینت کو چھپا سکے۔ مختلف ملکوں میں مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف چادریں استعمال کی جاتی ہیں، مختلف ڈیزائن استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جزیات میں نہیں پڑتا، وہ تو اصولی بات انسانوں کو بتاتا ہے۔
تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آج ہمارا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے اس پروگرام کے 2 دن باقی ہیں۔ آج بھی ہم نے آپ کے لیے کارڈ چھپوائے ہیں کہ آپ کل اور حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری غیرت اور حیا کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری ان بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں غیرت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں غیرت اور ایمان کی زندگی نصیب فرما، غیرت اور ایمان کی موت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ اپنی بندگی کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح اور عزت نصیب فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ مرد اور عورت بیٹھے ہیں، یا اللہ ان میں سے جس جس کی کوئی جائز حاجت ہے اس کی حاجت کو پورا فرما، یا اللہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جس جس کی کوئی جائز حاجت ہے اس کی حاجت کو پورا فرما، یا اللہ جس کی کوئی جائز تمنا ہے اور جس کی کوئی جائز دعا ہے، یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ پروگرام تیرا ہے، تیرے لیے ہے، تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس میں برکت پیدا فرما، یا اللہ اس کے ذریعے دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر جمع فرما۔ یا اللہ ہم سب تیرے حضور جمعے کی اس شام دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک بار پھر دنیا کے اندر اپنے دین کو غالب اور قائم فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ اپنے حضور تکبر سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ اپنے حضور تکبر سے ہمیں محفوظ فرما، غفلت سے ہمیں محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں فتنوں کے اندر مبتلا نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو نیکی اور تقوی کے گھر بنا، حیا اور پاک دامنی کے گھر بنا، اور ہمارے گھروں کو خیر اور برکت کے گھر بنا۔ یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنا، بلکہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور عزت کا موجب بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور یہ بیانات اپنے گروپوں میں، اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔